والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ تحریک لبیک پاکستان کا یہ عظیم الشان اور فخیر المثال قافلہ عشق و مستی پاکستان بچاؤ ہار اپنے رستوں سے ہوتا ہوا منزل کی جانب رواں رواں ہے، اور بہت سارے سوال ہو رہے تھے کہ لبیک والے کہاں ہیں، تو تحریک لبیک ان کے گھر گھر جا کر بتا رہی ہے کہ لبیک والے یہاں شاہ صاحب نے ابھی ہمارے بہت سارے دوستوں کو اور کہا کہ یہ بھی اور یہ بھی سارے آ گئے ہیں، تو میں بھی اسی بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ امیر المجاہدین جو عشق کا سبق دے کے گئے ہیں اب تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مجھ میں اب ہر رنگ تمہارا ہے، مجھ میں یہ سارے دوست کہہ رہے ہیں، سارے کہہ رہے ہیں کہ مجھ میں اب ہر رنگ تمہارا ہے، اب تو کہہ دو کہ تو ہمارا ہے۔ لوگ نہیں نکلیں گے باہر اس موسم میں تو کسان اپنی فصلوں کو پانی لگانے بھی نہیں جاتے، لیکن جنہوں نے امیر المجاہدین کے ہاتھ سے عشق و محبت کے جام پیے ہو وہ ہر میدان میں جا کر کہتے ہیں کہ نہ سر جھکا کے جیے نہ منہ چھپا کے جیے، ستمگر کی نظروں سے نظریں ملا کے جیے، اگر ہم 2 دن کم جیے تو اس میں حیرت کیا۔ ہمارے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں وہ لوگ جن کو شرم نہیں آتی نواز شریف کو اپنا لیڈر کہتے ہوئے، جو پی ڈی ایم کی بھگوڑی قیادت کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ مقابلہ کرتے ہیں ان محمد عربی کے دیوانوں کے ساتھ جنہوں نے نہ گرمی دیکھی ہے، نہ بارش دیکھی ہے، نہ رات دیکھی ہے، نہ دن دیکھا ہے، نہ طوفان دیکھا ہے، نہ ہوائیں دیکھی ہیں، نہ تپتی لوہے دیکھی ہیں، بس یہی کہا ہے کہ یہ سفر ہے کوئے جانا، یہاں قدم قدم بلائیں، جنہیں زندگی ہو پیاری وہ یہیں سے لوٹ جائیں۔ اور ایک تو وہ ہیں جو کہتے تھے میں ان کو رلاؤں گا، آج خود رو رہے ہیں، اور کہتے تھے ہم آزادی کی جنگ لڑیں گے، ان کی تو ہو گئی چھٹی۔ ایک وہ ہیں جو اب دوبارہ پاکستان میں آ کر اقتدار کے مزے لینا چاہتے ہیں، یا جن کا بھائی اس ٹائم وزارت عظمیٰ کی کرسی پر بیٹھا ہوا ہے شہباز شریف، ایک وہ لوگ ہیں اگر تھوڑی سی سختی آئی تو پلیٹ لیس نیچے، اور یہاں سے 50 روپے کے اسٹامپ پر ملک سے بھاگ کر لندن جا کر بریکیں لگی ہیں اور مقابلہ کرتے ہیں ان محمد عربی کے غلاموں کا جو کہتے ہیں ہتھکڑی پا کے بھی لبیک، ہتھکڑی پا کے بھی لبیک، ڈالے وچ بہ کے بھی لبیک، تھانے جا کے بھی لبیک، چکی وچ جا کے بھی لبیک، دہشت گردی دا پرچہ کٹا کے بھی لبیک، 4 شیڈول لوا کے بھی لبیک، جیلوں میں جا کے بھی لبیک، تے تختہ دار دے پھٹے تے چڑھ کے بھی لبیک۔ اور وہ مرزائی نواز، وہ قادیانی نواز جو یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں ناموس رسالت اور ختم نبوت کے قانون کو ختم کر لیا جائے گا،
तो बाबा जी ने कहा था अभी तक मोहम्मद अरबी के गुलाम जिंदा है, और जब तक हमारे खून में एक कतरा भी बाकी है तुम्हारी जुर्रत ही नहीं कि तुम उस कानून की तरफ मैली आंख करके भी देखो। और रही बात, लोग कहते हैं जी इनके निकलने से क्या होगा, मैंने कहा अभी तो हम ये सिंध से चले हैं, कराची से चले हैं, मज़ार कायद से चले हैं, हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार से चले हैं और साहिवाल तक आए हैं। डॉलर भी नीचे, पेट्रोल भी नीचे, गैस भी नीचे, घी की कीमतें भी नीचे, डीजल भी नीचे। अभी इस्लामाबाद आया, और जब इस्लामाबाद पहुंचेंगे तो हर जालिम नीचे, मोहम्मद अरबी का दीन ऊपर। और ये वो लोग भी नहीं हैं जो बिरयानी के डब्बों पर आए हो। ये हमारे दोस्त खड़े हैं, कोई किसी जमात में रहा होगा या किसी धड़े में रहा होगा या किसी ताल्लुकदारी में रहा होगा। ये कोई एक हाथ खड़ा करके कह दे कि इनको बिरयानी के डब्बों पर लाए हैं, कीमे के नानों पर लाए हैं, तो हम आज से घर चले जाते हैं। और अल्लामा ने कहा कि ये जबरो कहर नहीं, ये इश्को मस्ती है। बिरयानी के डब्बों वाले तो बेचारे 4 दिन ना निकाल सके, जितने महीने हमारे बुजुर्गों और हमारे कारकुनों ने जेलों में निकाले थे, इनसे तो इतने दिन भी नहीं निकले। ये मुकाबला करते हैं हमारे साथ। और एक वो लोग हैं जिन्होंने अपनी हमशीर भी बेची, अपनी कौम की इज्जत भी बेची, कश्मीर भी बेचा, और अपनी बेगाने हर मुकाम पर पाकिस्तान की बदनामी का बायस बने वो लोग आकर हमसे मुकाबला करते हैं, जिनसे तकरीबन आज 76 साल हो गए हैं। एक 35 साल तजर्बाकार नून लीग इस वक्त वफाकी हुकूमत में बैठी है, और एक 50 साल तजर्बाकार कम अज कम 5 दहाइयों से कमोबेश पीपल्स पार्टी जो सिंध के अंदर इक्तदार पे काबिज है, ये सारे मिलकर, ये सारे जमा होकर मईशत नहीं चला पा रहे। और अगर इनसे पूछा जाए तो कहते हैं इकोनॉमी के हालात ठीक नहीं है, हमसे मईशत नहीं चलती, और कहते हैं ये मौलवी कैसे चलाएंगे। मैंने कहा मौलवियों ने जैसे वहां से लेकर वो मज़ार कायद से लेकर साहिवाल तक ये मार्च चलाकर दिखाया है, तुम्हें मुल्क भी चलाकर दिखाएंगे। और इस मार्च के अंदर ना किसी फरागोगी के पैसे हैं, ना किसी जहांगीर तरीन के पैसे हैं, ना किसी आज चीमा के पैसे हैं, ना किसी अयान अली की मनी लॉन्ड्रिंग के पैसे हैं, ना लंदन अपार्टमेंट्स के पैसे हैं, ना एवन फील्ड के पैसे हैं, ना स्विस बैंकों के पैसे हैं। और पूछते हैं कौन देता है ये, इनको पैसे कौन देता है, तो फिर हम इनको यही जवाब देंगे, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देता है देने को और देने वाला है सच्चा। हाँ, एजेंसियां तुम्हारे पास, कहते हो पाकिस्तान की बेहतरीन एजेंसी, हम मानते हैं, कराओ तहकीक कहां से आए हैं पैसे। तुम कहते हो इदारे तुम्हारे पास, आईबी तुम्हारे पास, स्पेशल ब्रांच तुम्हारे पास, पुलिस तुम्हारे पास, रेंजर तुम्हारे पास, हर इदारा तुम्हारे अंडर है। चलो जाओ, जाकर कराची से लेकर साहिवाल तक की तहकीक कराओ। अगर 1 रुपया भी कौम का लूटा हुआ साबित हो जाए, हम ये पगड़ियां उतार के घर चले जाएंगे। हम इस काबिल ही नहीं कि हम सियासत कर सके।
اگر پوچھتے ہو کون دیتا ہے تو پھر ہم اس در پر کھڑے ہیں جس کے بارے میں ہمارے امام نے کہا یہ کریم ہے وہ سرور کہ لکھا ہوا ہو در پر. تم اس کو روتے ہو, جاؤ تحقیق کراؤ. یہ آپس میں پارٹیاں کہتی ہیں کہ اس کی شفاف تحقیقات کرانی چاہیے. ہم خود کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں کہ ہمارے مارچ کے 1-1 روپے کی تحقیق کراؤ, ایک چیز کی تحقیق کراؤ. اس لیے کہ ہم چور نہیں ہیں, ہمارے دلوں میں کوئی دوسری بات نہیں ہے. ہمارے رستے اور ہمارے دروازے رشیا کی طرف نہیں کھلتے, چائنا کی طرف نہیں کھلتے, امریکہ کی طرف نہیں کھلتے, ڈالروں کی طرف نہیں کھلتے, ریالوں کی طرف نہیں کھلتے, پونڈوں کی طرف نہیں کھلتے. یہ رستہ صرف مدینہ پاک کی طرف جاتا ہے. یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک. اگر یہ رستہ کہیں جاتا ہے تو بابا فرید کی چوکھٹ پہ جاتا ہے. یہ رستہ کہیں جاتا ہے تو داتا علی اجمیری کے در پر جاتا ہے. یہ رستہ کہیں جاتا ہے تو خواجہ اجمیری کی گدا پر جاتا ہے. اور یہ رستہ اگر کہیں جاتا ہے تو امیر المجاہدین کی درگاہ پر جاتا ہے. حاجی خواجہ قطب فرید. اور بھائی ہمیں تو کوئی پریشانی نہیں ہے, ہم نے تو جس کو بھی مانا ہے حضور کی وجہ سے مانا ہے. لاؤ بھائی اللہ محمد 4 یار حاجی خواجہ قطب فرید. گونج پہ آ جائے حق فرید. مزہ نہیں آیا, مزہ نہیں آیا. اللہ محمد 4 یار حاجی خواجہ قطب فرید. بھائی ہمیں تو تکلیف ہی نہیں ہے, ہم تو وہ ہیں جو وہاں پر اقتدار کے لیے نہیں جاتے, بیگمات کو لے کر اقتدار کے لیے نہیں جاتے. وہاں ہم کسی اور مقصد کے لیے نہیں جاتے, ہم ان کی در پر بھی اس لیے جاتے ہیں کہ حضور کا دین تخت پر آ جائے. لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. اور ہم سے بات کرتے ہو کہ معیشت کیسے چلائیں گے. کراچی سے لے کر یہاں تک رستے میں فصلیں بھی پکی ہوئی آئی ہیں, آم کے باغات میلوں کے میل آئے ہیں. کسی ایک کارکن نے بھی میلی آنکھ سے نہیں دیکھا, ایک پتا بھی نہیں ٹوٹا. کسی نے ایک قطرہ پیٹرول بھی زبردستی کسی پیٹرول پمپ سے نہیں ڈلوایا. کسی نے ایک گاڑی ایک موٹر سائیکل بھی بغیر ٹول ٹیکس دیے نہیں گزارے. ہم نے ٹیم پوری بنائی ہوئی ہے جو آگے پورا ٹول ٹیکس پے کر رہی ہے. ہر چیز جہاں سے مرضی تحقیق کرا لو. اور جو ملک کے ڈاکو ہوں, جو ملک کے چور ہوں, وہ ہم سے پوچھیں گے معیشت کیسے چلانی ہے. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک. جن کے اپنے نمائندے 2 کلومیٹر بعد بسیں لے کر بھاگ جائیں, اور یہ محمد عربی کے غلام باب الاسلام سے چلے ہیں, کسی کے پیٹ میں درد نہیں ہوا. گرمی میں بھی سوئے ہیں, بارشوں کے اندر بھی بیٹھے رہے ہیں. اور جناب میں نے پوچھا تھک تو نہیں گئے؟ انہوں نے کہا آپ نے ہمیں یہ سنایا ہے علامہ اقبال کی زبانی, اور آپ نے ہمیں امیر المجاہدین نے ہمیں بتایا ہے, سمجھایا ہے, تو پھر ہم تھک کیسے سکے ہیں کہ محفل کون و مقام میں سارو شام پھرے, لے کے میں توحید صفت جام پھرے, کوہ میں دشت میں لے کے تیرا نام پھرے, اور تجھ کو معلوم ہے کبھی ناکام پھرے. دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, باہر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. ایک بات میں نے کہا تھا کہ ساری باتیں آئیں گی, یہ یاد رکھنا تاریخ میں ان لوگوں کا نام بھی آئے گا جو اس مارچ کے ساتھ وہاں سے چلے. اور اس گرمی میں یہ تو بالکونی اور ٹیرس سے بیٹھ کر گرمی اور سردی اور بارش کے مزے لینے والے لوگ ہیں, یہ تو ایئر کنڈیشنز میں بیٹھ کر مزے لینے والے لوگ ہیں. ان کو کیا پتا ہو کہ فٹ پاتھ پہ سونے والے کی رات کیسے گزرتی ہے. یہ تو الحمدللہ ہمیں فخر حاصل ہے
کہ ہم گرمی میں بھی آپ کے ساتھ ہیں، سردی میں بھی آپ کے ساتھ ہیں، اس لیے کہ اقبال نے کہا یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، بہاروں کے خزاں لا الہ الا اللہ۔ اور ایک منٹ اب بات سن، ایک منٹ اور آخری بات کہ آپ کہتے ہیں کہ لبیک کا نعرہ نہیں لگنا، ایک منٹ جی، لبیک کا نعرہ نہیں لگنا۔ آپ کا باپ 1857 میں انگریز بھی آیا تھا اس دبانے کے لیے، اور تب بھی ہمارے علماء، ہمارے مشائخ، ہمارے بزرگ، ہمارے صوفیاء، ہمارے قائدین، ہماری عوام یہاں سے بھاگے نہیں دیس نکالا کے نام پر، بلکہ انڈمان اور کالا پانی کی جیلیں آباد کر کر کہا تھا کہ جو مرضی کر لو۔ آخری وقت میں انگریز آیا فضل حق خیر آبادی کے پاس، کہا فضل حق یہ جو لکھا ہوا ہے کہ انگریز کے خلاف جہاد فرض ہے، تو صرف ایک مرتبہ کہہ دے کہ یہ فضل حق کوئی اور ہے اور ہم تیری تجھے آزادی دے دیں گے۔ تو علامہ کی ہڈیاں بھی گل چکی، جسم بھی گل چکا، نزا کے عالم میں خون فاروقی نے جوش مارا، اٹھ کر بیٹھ گئے۔ کہا تو کہتا ہے ایک فضل حق اگر لاکھوں بھی ہوں تو فتویٰ یہی ہے انگریز کے خلاف جہاد فرض ہے، اور تم کہتے ہو کہ حضور کے دین کو روکو گے۔ ہمارے اگر بچے بھی اٹھے ہوت رہ گئے تو ہماری بات یہی ہے کہ محمد عربی کے دین کو تخت پر لا کر دم لیں گے۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ اور بابا جی، چونکہ میں تو چھوٹا ہوں، شاہ صاحب بڑے ہیں، ہر طرح کی بات کر رہے ہیں، میں تو صرف بابا جی کے الفاظ دہرا کے جا رہا ہوں کہ لاؤ پترو زور، کلے کلے نہیں رل کے لاؤ، مزہ نہیں آتا کلے کلے دا، رل جاؤ۔ ایڑا تیسرا بار بٹھایا جے نا، اے ریٹائرڈ گھوڑا کھوتا بلکہ پی ٹی آئی والا اینو بھی نال پی ڈی ایم چ پا لو، 14 کٹھے ہو جاؤ، کلے کلے نہیں رل کے ٹل لاؤ، ٹل انشاءاللہ۔ لبیک والے آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے؟ ہاں انشاءاللہ آ رہے ہیں۔ اور اسی تو انہوں پہلے کیسی کہ ساڑھا کمال کوئی نہیں، اور اسی تو انہوں پہلے کہنے سے کہ اقتدار آن جان والی چیز ہے، اور اسی پہلے کہنے سے کہ اقتدار آن جان والی شے ہے۔ بندے بنو، اپنی ہاتھیں چ رہو۔ تب تو تم آ کر ٹی وی پہ کہتے تھے یہ چھوٹا سا طبقہ آ گن لائے، اور تک گنن واسطے بندہ بھی کوئی نہیں رہا، آپ ہی آنا پینا۔ اور انشاءاللہ ان کی حیثیت ہی کوئی نہیں۔ ہم نے تو ان کے باپ حقیقی انگریز کو یہاں سے ہمارے بڑوں نے بھگایا ہے، ان کی تو حیثیت ہی کوئی نہیں، یہ تو ہمارا مقابل ہے ہی نہیں، یہ تو ایسے ہی صرف ان کے چمچے اور ٹاؤٹ بن کر بیٹھے ہوئے ہیں ملک پر۔ 76 سال ہو گئے ہیں اس ملک کو لوٹ لوٹ کے کھا رہے ہیں، اور کہتے ہیں کیسے چلائیں گے؟ میں نے کہا ایسا چلائیں گے پھر پوری دنیا کو بتائیں گے اس کو پاکستان کہتے ہیں۔ پھر یہ کم از کم نہیں ہوگا کہ ہمارے وقت کے وزیر اعظم کے امریکی ایئرپورٹ پر کپڑے اتروا لیے جائیں، یہ نہیں ہوگا کہ ہماری بیٹی کو کوئی غیر اٹھا کر لے جائیں، پھر یہ نہیں ہوگا کہ وہ ہندو ہمارے کشمیر پر قبضہ کر لے، یہ نہیں ہوگا۔ پھر آپ کو بتائیں گے بابا جی نے کیسی ہتھوں پڑھیں گے، ہتھوں کفر کلی تو، اور کہاں گے پانی ٹھنڈا ٹھار ہے جی، تینوں کہنا مسلمانہ دا سپا سالار ہوتے 2 دینا کے 4۔ پھر تا درائے جمنا اور درائے گنگچ این ہوتے دے کے پوچھنا کہ تو کشمیر دی بیٹیوں تے ظلم کس طرح کیتا۔ ہاں، اور مذاق اڑا دے سن کہ جناب سود، میں کہا آگے اس غلطے کے نہیں، 7,500 ارب روپے دا خسارہ ہے اس دفعہ بجٹ اچ، کہنے اعداد و شمار، میں کہا پتہ سارا ہے سردار نو کیتیاں دا، سارا پتہ ہے، یہ تو انہوں غلط فہمی کے نہیں پتا، اور یہ سانو نہیں پتا، یہ بابا جی 10 کے گئے، اور 10 کے نہیں گئے کہ انہاں بھی رونا، انہاں دیا نسلوں نے بھی رونا،
اور انشاءاللہ محمد عربی دا دین تخت تے ہونا. جیل سے دے 4 دن ہون, 4 مہینے نہیں 4 دن ہون, باہر آ کے آزادی بھی مل رہی ہوئے, پریس کانفرنس تو بعد جان بھی چھٹ رہی ہوئے, پھر روندے کیوں؟ اس واسطے کہ وہ ولی نے آکھیا سی رونا, پہلے رونا پھر جان چھٹنی. ہاں تے کلے کلے نے رونا, تے کلے کلے نے قابو آنا. اور اس ٹائم اسی انہوں نے بھی کہنے ہیں جنہاں کو اقتدار ہے کہ صبر دا دامن ازماؤ. آج ایک کل دی تا گل ہے کہ اڈیالہ تو چلے ہو اور جناب کہنے سی ووٹ کو عزت دو, ووٹ کو عزت دو. اور میں کہا جلیا کسے نو عزت نہیں مل سکتی جدو تک رسول اللہ دی عزت دی گل نہیں ہوئے گی. اور رہی کسی کی عزت کی بات تو سارے جہان کی عزت ہے اس خاک پر قربان جہاں ہمارے آقا و مولا کی سواری نے ایک مرتبہ پاؤں رکھا, ساروں کی عزت ہے وہاں قربان. اور انشاءاللہ قوم کی بیٹی ڈاکٹر رافیہ صدیقی بھی واپس آئے گی, اور آئے گی انشاءاللہ. اور انشاءاللہ اس کے لیے تیار ہو بھائی, ان کو انشاءاللہ مجبور کریں گے. اگر پی سی بھوربن میں دہی ختم ہو جائے اور نواز شریف روٹی کھا رہا ہو تو تیارہ اڑ کر لاہور گوال منڈی میں دہی لینے آ سکتا ہے, تو بیٹی کو لینے کیوں نہیں جا سکتا؟ اگر تیارہ اڑ کر گوال منڈی سے پائے اور ہریسے اٹھانے جا سکتا ہے تو ڈاکٹر رافیہ صدیقی کو بھی لینے جا سکتا ہے. اور اب تیارے ہریسے اور پاوے اور نانوں اور کھابوں کے لیے نہیں, اب محمد عربی کے دین کے لیے اڑیں گے, قوم کی عزت کے لیے اڑیں گے, قوم کی حمیت کے لیے اڑیں گے, اور قوم کی غیرت کے لیے اڑیں گے انشاءاللہ. ایک منٹ بہری گال سنو بھائی, سارے ہی آج کٹھے ہیں, سارے ہیں نا, تے اجے میرا ٹھان ہاں نہیں ٹھریا. لبیک دا نعرہ میں اتھو لواندہ آ رہا, انہوں کو بھی لوایا جنہوں نے اردو نہیں آندی, انہوں کو بھی لوایا ہے. رستے اقلیتی برادری کھڑی سی جناب ہے, جناب عیسائی کمیونٹی کھڑی سی, انہوں بھی ہاتھوں تے کر کے کیا کہنے سن جناب کی ساڑھا کی بنے گا. میں کہا تو انہوں بھی اس دن عزت اور امان ملے گا جس دن حضور دا دین تخت ہوتے ہوئے گا. اس دا ثبوت میں دینا, اس دا ثبوت میں دینا. حضرت شرحبیل بن حسنہ دی قیادت اور صحابہ دی قیادت ایک قلعہ فتح ہو گیا. وہ قلعہ تلوار نہ فتح نہیں ہویا. انہوں نے کہا جناب اے جزیہ دینے ہیں, ٹیکس دینے ہیں, تسی اے لے لو, ساڑھوں اپنی امانش لے لو. مسلمانہ نے وہ قلعہ امانش لے لیا, قلعہ امانش لے لیا. ویسے تو قلعہ لفظ ہے لیکن عرف عام غلط العام ہو گیا, تے قلعہ کہنے. اور ساری قلعہ کا منگا قوم کہے گی پتہ نہیں کیڑی کے بلا دینا ہے قلعہ. اتنے پڑھے لکھے نا, کہنے لٹریسی ریٹ. میں کہا 1857 تو پہلے جدو لارڈ میکالے اس دھرتی دے آیا سی نا, اور اس دا بٹوا جامعہ مسجد وزیر خان دے دروازے ہوتے گر گیا, اور 1 سال بعد وہ پھر آیا, تے ایک فقیر منگن والے نے اٹھ کے وہ بٹوا چوک کے انہوں دے دیتا. انہیں کیا کون ہے تو؟ انہیں کیا جی میں تے بھیک منگنا. انہیں کیا تو ہے میرا بٹوا کیوں سنبھال کے رکھا؟ انہیں کیا تو اڑی امانت سی گر گیا سی. انہیں واپس جا کے انگلستان انگلینڈ تقریر کی تھی, جا کے برطانیہ تقریر کی تھی. انہیں کیا جس قوم دے منگن والے اتنے دیانتدار ہیں نا, اس دے بادشاہاں دا اندازہ لا لو تسی. اور یہ تو انہوں نے بتایا ہے نا کہ جناب محکوم کے حق میں یہی تربیت اچھی, موسیقی اور صورت گری اور علم نباتات. قوم کے فیشن شو دکھائے جا سکتے ہیں, قوم کی بیٹیاں ناچتی دکھائی جا سکتی ہیں, ہر بے حیائی کی چیزیں دکھائی جا سکتی ہیں. لبیک والے دی گل نہیں بکھانی کدھر قوم جاگ نہ پوے. اور نہیں دکھانی, لیکن یہ یاد رکھنا ہے تیرے زمانے کا وہی امام برحق امیر المجاہدین, ہے تیرے زمانے کا وہی امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیدار کرے. آم کی فصلیں بھی پکی ہوں, پیٹرول پمپ بھی سامنے ہو, ہزاروں کے مجمع بھی سامنے ہو, بیدار کرے.
सोना और चांदी और मट्टी बराबर कर दे आंखों में, किसी को कोई परवाह नहीं। पानी मिला है, खाना मिला है, फ्रूट की रेड़ियां, बाजार, सोने की दुकानें खुली हुई हैं, सब कुछ खुला हुआ है तेरे जमाने का वही इमाम बरहक जो तुझे हाजिर और मौजूद से बेजार करे। देख एहसास ज़ियां तेरा लहू गरमा दे। और ये ना दसे कि बच्चों ए बसंत आ गई, जरा गुड़ियां उड़ा लइए, ए नच टप लइए, मौसम बहारा आ गया। और कहे ओए कौम नचन टपन वास्ते नहीं, ये तो मोहम्मद बिन कासिम दी वारिस कौम है, ये तो तारिक बिन ज़ियाद दी वारिस कौम है, ये तो सलाहुद्दीन अयूबी दी वारिस कौम है। और याद रखना, गैरतमंद और गैरत वाले नूं पता होंदा, दियां वाले नूं पता होंदा कि दियां दी इज्जत की है। हजरत आओ मैं गल कर दे, कले वाली किले तो गल फिरी मुसलमाना ने किला फतह कर लिया और वो टैक्स दे के रहने लग पाए। कुछ दिन बाद आपस में मशवरा होया कि जंगी हिकमत अमली के तहत यह किला छड़ के अगे जाना पेगा, तां फौजा फतह होणगियां, यह किला असीं खाली कर देना। ते मुसलमानों ने सारे ईसाई भी बुला लिया, उन्होंने पादरी उम्माल सारे बुला ले, उन्होंने बिठा लिया। उन्होंने कहा जनाब ए तुसी सानू सोना दिता, ए चांदी दी, ए पैसे दिते, ए करंसी दी, ए अनाज दिता, ये सारा तुसी वापस ले लो। उन्होंने कहा जी असी तो कोई नाफरमानी नहीं की, क्यों वापस कर रहे हो? उन्होंने कहा तुसी साडी अमान चो नहीं हो, इस वास्ते कि असी अपनी फौजा निकाल के अगे जा रहे हैं और ए तुसी सारा कुछ अपना सामान वापस ले लो। जदों वापस लेना ते मुसलमानों दी फौजा उस किले चो बाहर निकलियां ते ईसाई खड़े होकर ना इस तरह अपनी झोलियां चुक के, इस तरह झोलियां बकायदा इस तरह झोलियां चुक के खड़े हो गए। उन्होंने कहा या अल्लाह इन्हां दुश्मनां नूं फिर वापस लियावीं, जड़े साडे इज्जत दे भी राखेन, जड़े साडी जनाब असमत दे भी राखेन, जड़ी साडी अमान दे भी राखेन, साडी जान दे भी राखेन, साडे माल दे भी राखेन, इन्हां नूं फिर मोड़ के लियावीं। और इंशाअल्लाह मोहम्मद अरबी दा दीन आएगा तो फिर किसी नाल जुल्म नहीं होएगा। ये डराने इन्होंने की अकलियतों से ऐसे होगा। मैंने कहा अकलियतों को 76 साल से गटर साफ करने पर तुमने लगाया, हमने नहीं लगाया। इनको बराबरी के हकूक तुमने देने थे, हमने नहीं देने थे। हम तो आज भी ईद वाले दिन अगर कोई मिल पड़े तो हम उसको अपनी जेब से ईदी निकाल कर देते हैं। आज भी हमारे घर में अगर उनकी कोई जनाब काम करने वालियां हो या काम करने वाले हो तो हम उनके त्योहारों का ख्याल रखते हैं और उनके कपड़ों और रहन सहन का ख्याल रखते हैं, उनके नानो नफ्ता खाने पीने का ख्याल रखते हैं। लेकिन तुमने उनको गटर साफ करने पर लगाया है। 76 सालों में तुमने उनको खाक रूप बनाया है। तुमने उनको सरकारी नौकरियों में कोई कोटे नहीं दिए, तुमने उनको सरकारी नौकरियों में कोई हिस्से नहीं दिए। ये तो मोहम्मद अरबी का दीन आएगा और बताएगा कि जिम्मी के हकूक क्या होते हैं और जिम्मी कैसे इज्जत से रहता है। ये तो तुमने बताया। इसलिए इकबाल कहता है अल हज़र आईने पैगंबर से सुवार हज़र, हाफिज़ नामूस से जन, मर्द आज़मा मर्द आफरी। इकबाल कहता है ये डराते हैं कि कहीं आशकारा ना हो जाए शरह पैगंबर, कहीं आशकारा ना हो जाए शरह पैगंबर, कहीं हुजूर का दीन आ गया तो फिर कोई माल लूट कर यहां जाएगा, कोई दही मंगवाने के लिए त्यारे उड़ाएगा, कोई अपनी भतीजी को वजीर आजम के बराबर प्रोटोकॉल दिलवाएगा, फिर जनाब कोई अपने भतीजे को सिर्फ आपस की एक, अब नवाज शरीफ की बेटी कैंडिडेट है, सच्ची बात तो यह है। वैसे हम बेटियों के बारे में बातें नहीं करते, शाह साहब ने भी कहा और वो जैसी भी बात करें हमें कोई गर्ज नहीं, इसलिए कि हमारे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अन्निसा अन्निसा अन्निसा, मैं दुनिया से जा रहा हूं, औरतों के बारे में अल्लाह से डरना। हम आपको कहते कुछ नहीं है लेकिन आप भी अल्लाह से डरे। हाँ, हम आपके बारे में अल्लाह से डरते हैं। अपनी जबानों को जरा ख्याल से चलाएं। अगर आपको हमारे बारे में बात करने का ज्यादा शौक है तो फिर पूरी करें, फिर उस दिन से डरें जिस दिन अल्लाह आपके ऊपर कोई चीज मुसल्लत कर देगा। अभी चंद दिन की बात तो है, डयाला से बाहर आए हैं, अभी मुमताज कादरी का खून सूखा नहीं है, अभी वो हम भूले नहीं है। अभी जिस तरह तुमने आसिया को भगाया हम भूले नहीं है, जिस तरह तुमने गाजी अदील का खून बहाया हम भूले नहीं है, हमने राजा जुहेब के खून को भूले नहीं है। फिर भी हम तुम्हें कहते हैं कि तेरी मेरी की होती है, धी चलिया धी होती है, ठीक है। और बात यह है कि हम सब हुजूर के दीवाने हैं। हाँ, हुजूर के दीवाने, किसी के नहीं, बस हुजूर के दीवाने हैं। या रसूल अल्लाह
فتنہ ملت بیدا ہے امامت اس کی، جو مسلمان کو سلاطین کا پرستار کرے۔ ہم نے تب بھی کہا تھا کہ اقتدار آنے جانے والی چیزیں ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں، یہ کبھی کے دن بڑھے، کبھی کی شامیں بڑھی، کبھی کی راتیں بڑھی، یہ بدلتے رہتے ہیں۔ آج بھی ہم اتنی قوت رہتے ہوئے اپنے کپڑوں سے باہر نہیں ہو رہا ہے، ہم اپنی بات کر رہے ہیں، ہم تو اتنی بات کر رہے ہیں۔ ایک وزیر کہتا ہے پیٹرول سستا نہیں ہوگا، دوسرا اس کے کان میں کہتا ہے کر دیو یہ نچن والے نہیں لبیک والے۔ اور کہتے ہیں مولویوں کو سیاست نہیں آتی اور لبیک والوں کو سیاست نہیں آتی، میں کیا پھر کیوں سستا کر رہے ہو؟ اور ابھی بجٹ آ رہا ہے، اس کے اندر ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ تمام عیاشیوں اور بدماشیوں کو ختم کر کے قوم کو ریلیف دیا جائے، تعلیم بحال کی جائے، صحت بحال کی جائے، اور صحت کے اوپر اور تعلیم کے اوپر خصوصی بجٹ رکھا جائے، اور اس کے ساتھ دفاعی بجٹ بھی پورا رکھا جائے، اس لیے کہ ملک ہم نے بنایا ہے، ہمارے بڑوں نے بنایا ہے، اور ہمارے بڑوں نے 10 لاکھ قربانیاں دے کر یہ پاکستان حاصل کیا ہے، اور ان کی قربانیوں سے پاکستان بنا ہے۔ یہ کسی عیاش اور بدماش کے لیے نہیں بنا، یہ کسی بلاول ہاؤس والے کے لیے نہیں بنا، یہ کسی جاتی عمرہ والے کے لیے نہیں بنا، یہ کسی بنی گالا والے کے لیے نہیں بنا، بلکہ ہمارے بڑوں نے اس کو بناتے وقت یہ نعرہ لگایا تھا کہ بٹ کے رہے گا ہندوستان، بن کے رہے گا پاکستان، اور پاکستان کا مطلب کیا؟ ایسے نہیں بھائی، اسلام آباد تک آواز جائے، اور لا الہ الا اللہ کی ضرب تو لگانی ہے نا کہ وہ مودی کے پاس بھی جائے کہ محمد عربی کے غلام میدان میں کھڑے ہیں، پاکستان کا مطلب کیا؟ تھوڑا سا اور، پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ اب بتاؤ، پاکستان لبرلزم کی طرف جا رہا ہے، کمیونزم کی طرف جا رہا ہے، سوشلزم کی طرف جا رہا ہے، اور جناب کمیونزم کی طرف جا رہا ہے، لبرلزم کی طرف جا رہا ہے، اور جناب نام نہاد جمہوریت کی طرف جا رہا ہے، پاکستان محمد عربی کے دین کی طرف جا رہا ہے۔ یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، یا رسول۔ اور آخری گل ہون بڑی راضی ہو، اور آخری گل جی، تسی آدھے ہو لبیک دا نعرہ نہیں لگنا، اے تہاڈا پیو بھی نہیں روک سکتا، اس واسطے اس دا ثبوت موجود ہے۔ جدو امریکہ نے انہوں نے شکوہ کیتا کہ تانوں ڈالر بھی دینے ہاں، تانوں سارا کچھ دینے ہاں، اے تہاڈے کو چند لبیک کر نہیں ڈکے جاندے، اے سارے بہ گئے۔ پھر انہوں نے خود گل سنائی، انہوں نے کہا جی صاحب بہادر امریکہ، گل اس طرح ہے کہ جناب تسی سانو پیسے دے دیو، اسی گنا بھی خرید دیاں، شیل بھی خرید دیاں، گولیاں بھی خرید دیاں، اور جناب تیزاب والے پانی بھی خرید دیاں، فورسز بھی لا دینے ہاں، سارا کچھ لا دینے ہاں، قریب ہوندا سی انہاں نوں قابو پا لئیے، لیکن لبیک دا نعرہ لگدا تے ہر شے پٹھی ہو کے چلی جاندی ہے۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 لبیک یا رسول اللہ۔ اور انشاءاللہ لبیک ہی دے نعرے نال اے ظلم بھی الٹا ہونا، اور جناب افغانستان تے جس نے ظلم کیتا وہ بھی الٹا ہونا، کشمیر تے جس نے ظلم کیتا وہ بھی الٹا ہونا، فلسطین تے جس نے ظلم کیتا وہ بھی الٹا ہونا، لبنان تے جس نے ظلم کیتا وہ بھی الٹا ہونا، شام تے جس نے ظلم کیتا وہ بھی الٹا ہونا۔ انشاءاللہ حضور دے دین دا پرچم پوری دنیا تے لہرائے گا۔ بڑی ہو گئی، اقبال کہندا ہن کل مکن والی، کہندا نکل کر صحرا سے جس روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، کہندا حضور دے غلام کھجورات دیا گٹلیاں چوس کے نکلے باہر، اور جناب بے سر و سامانی دے عالم چ نکلے تے کیسر و کسرا دیا سلطنتاں پیروں چ روت کے رکھ دتیاں، کہندا سنا ہے قدسیوں سے میں نے کہ وہ پھر ہوشیار ہوگا۔ اقبال کہندا میں فرشتے نوں واپس گلاں کردے ہوئے سنیا کہ ہن لبیک والے آ رہے اے یا نہ اور کون کچھ اے نہیں آنا نا، اور کہنا نہیں آنا، اس سے علاوہ بھی کچھ ہے؟
उम्मत मुस्लिमा की वाहिद उम्मीद लब्बैक है हुण इंशाअल्लाह। और कहते हमने बड़े देखे जनाब बिक जाते हैं, मैं कहा डॉलर से विकन वाले होरन, पौंडा से विकन वाले होरन, ब्लू पासपोर्ट और शेंजेन वीजे से विकन वाले होरन, लंदन नसन वाले होरन, और जनाब पुत्रा बाहर भेज के तालीम दिवाने वाले यहूदियों को होरन, और जनाब अपनी सेहत के बहाने बाहर न्यूयॉर्क के दौरे करने वाले होरन, ए मोहम्मद अरबी दे गुलामन। और जब हम निकलने लगे तो माफियाज जो हुकूमत के साथ साथ इस मुल्क में बहुत बड़ा जनाब उन्होंने कब्जा किया हुआ है हर चीज पर, उनका फोन आया, जनाब राब्ते किए कि आप निकल रहे हैं पेट्रोल के लिए 5 रुपए पर लीटर, हमसे आप कमीशन ले लें, आप ना जाएं ये जनाब पाकिस्तान बचाओ मार्च लेकर। मैंने कहा आप देर से पहुंचे हैं, हमारे कायद हमारा सौदा बाजार मुस्तफा में करके गए हैं। और तुसी रोकते हो कि लब्बैक का नारा नहीं लगना, आखिरी गल खत्म। तुसी आदे हो भाई नारा हुण सही करके लाना, इस वास्ते कि ए असां आख्या सी कि तुसा मुल्क विच अग लाई, असी इस ते लब्बैक दा स्प्रे करन आ रहे हैं। गली गली नगर नगर जिथों होके जा रहे हैं, लोग देख के कहते ना मैं सदके जावा लब्बैक वाले जा रहे हैं। और सिंध की धरती ने जड़ा प्यार दिता, असी भी अखा चो अशबार हो रहे सन, वो भी रो रहे सन, पैरों जुतियां भी नहीं सन, फिर भी कहते सन लब्बैक। तुसी कहते हो लब्बैक का नारा नहीं लगना, लब्बैक का नारा हर बार लगेगा, हर बाजार लगेगा, 100 बार लगेगा, अगर वक्त आया तो सरे तार भी लगेगा। अच्छा के भाई सारे एक बार सारे हाथ चुको, सारे चुको हाथ, सारे कोई हाथ थले सिक्योरिटी वाला हो गैर सारे हाथ बुलंद करो, सारे होते
براہ کرم پھیل سے گریز کریں، اپنی قیمتی اشیاء اور جیبوں کا خیال رکھیں اور قرب